Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 600, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. Sunday, 15 October, year 2000. My voice in the morning at downtown Jamaat Khada, Vancouver, on Betul Khayal. Ya Ali Madad. सतगुरु कह रहे सतगुरु कह रहे दास हमारा जे होए से ते छे हमारा गले का हार तेने गले का हार करीने राखशूं भाई ते मोमन के सुख का अंत न पार रे तेरे सुख का अंत न पार। मौलाना नाज़िर इमाम पे सल्लल्लाहु पढ़ो दीनदारो अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद दीनदारो, ये नूर का वक्त है। पीरों ने सूरज निकलने से 3.5 घंटे पहले को नूर का वक्त कहा है। ये वक्त नूर का इसलिए है कि इस वक्त इंसान, खास तौर पे जो सूफी लोग हैं, वो इस मौका के ऊपर इबादत करते हैं, और जो मोमिनीन है अपने अपने मजहब और इत्तेकाद के हिसाब से बंदगी करते हैं। कोई पहले करता है, कोई आखिर में करता है, मगर ये लगभग 3.5 घंटे मोमन को सोना नहीं चाहिए। ये वो वक्त है कि जब आसमान से आदमी को और इस दुनिया में जो कुछ भी जानवर है, दरख्त है, फल फूल है, इन सब के ऊपर खुदा की रहमतें उतरती हैं। कॉस्मोस में से ऐसी किरणें नीचे उतरती हैं कि जो वो रेज और वो वेव्स आदमी के माइंड के ऊपर गहरा असर करती हैं। ये वो वक्त है लगभग 3 बजे से 6 बजे तक का कि जब सूरज हमारे से बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है, और सूरज के छुप जाने से आसमान में से जो रेज उतरती हैं, जो एनर्जी उतरती है, वो खास तौर पे रूह को तक़वियत यानी ताकत देती है। इस मौका के ऊपर जो आसमान के फरिश्ते हैं वो जमीन पे आते हैं और खुदा की रहमतें लाते हैं उनके लिए कि जो उठ के खुदा को याद करते हैं। इस मौका को ये जो वक्त मैंने आपको जिक्र किया है, हमारे पीरों ने इस वक्त हमको उठ के इबादत के लिए जो हुक्म किया है उसमें बहुत बड़े भेद हैं। हज़रत इमाम के पास भी 2 दफा ये अर्ज की गई कि खुदा खास तौर पे यंगस्टर्स में से कि या मौला ये 4 और 5 बजे की इबादत है, क्या हम उस वक्त इबादत न करें, कोई दूसरे वक्त करें? तो हज़रत इमाम के फरमान आप लोगों ने सुने हैं। मौला फरमाया नहीं, इबादत तो 4 और 5 के अंदर है। इमाम ने ये बात का खुलासा नहीं किया कि जो
مشنریوں کے اوپر فرض ہے کر دینے کا. آج میں اس وقت آپ کے سامنے یہ خلاصہ کر رہا ہوں، جو کہ پہلی دفعہ نہیں، میں بہت دفعہ بول چکا ہوں اس بابت کے لیے. یہ وہ جو وقت ہے، یہ نور کا وقت ہے. نور ویلا نور پیو کریو من آنند جی. نور کے وقت اٹھ کے نیاز پیو. نیاز کو بھی، گھٹ پاٹ کو بھی نور کہا گیا. نور ویلا نور پیو کریو من آنند جی. پوپ ویلا راکھو شاہ پیر سو سبد جی تمہیں جاگو جاگو بھائیڑا رین وہانیاں جی. اٹھو، رات چلی جا گئی ہے. اس موقع کے اٹھو، شاہ پیر کے ساتھ تعلق جوڑو، ٹیلی فون کرو اس کو، بلاؤ اس کو، وہ آئے گا. یہ جو نور کا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے زندہ رہو کہ وہ جانور کے جو رات کو جاگتے ہیں، مثال کے طور پہ کتے ہیں، وہ لوگ کے جو رات کو چوکی پہرا کرتے ہیں، وہ اس وقت سو جاتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ بیمار بھی سو جاتے ہیں، ساری رات درد سے چلاتے ہیں، لیکن 4-5 بجے کے قریب آنکھ لگ جاتی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جو پاگل شانت ہو جاتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ ہچمچائے والا دل کہ جو اشانت ہے، اس موقع کے اوپر وہ شانت ہو جاتا ہے. یہ نور کا وقت ہے. اس وقت محض اٹھ کے وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں جانتے، ناستک ہیں، وہ بھی کبھی اس وقت اٹھے تو ان کو اس وقت پہ شانتی ملتی ہے. صبح کا اٹھنا بہت اچھا ہے. نصیبدار ہیں وہ لوگ کہ جو اس وقت پہ اٹھ کے پروردگار کو یاد کرتے ہیں کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، روزی دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، دعائیں سنتا ہے، آرزویں پوری کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے. اس پروردگار کو اس موقع پہ اٹھ کے یاد کرو، اس کا شکرانہ کرو. ایسے لوگوں کے اوپر خدا راضی ہوتا ہے، برکتیں دیتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ دفتر فرمایا، میرے ابا مولانا علی شاہ کہتے تھے، فرمان علی شاہ کا ہے لیکن سلطان محمد شاہ نے سنایا، آدھی رات کے بعد ایک فرشتہ زمین پہ آتا ہے اور پکار کرتا ہے کوئی ایسا جو اس وقت اٹھ کے علی کو یاد کرے تو میں اس کو اس کے گناہ کے بدلے میں نیکیاں دلاؤں. آدھی رات کا وقت 12 بجے شروع ہوتا ہے لگ بھگ. اس 12 اور صبح کی 6-6:30 بجے موسم کے حساب سے ٹائم بدلتا ہے، لیکن میں نارمل ٹائم کی بات کرتا ہوں. رات اور دن 24 گھنٹے کے ہیں. نارملی آدھے یعنی 12 گھنٹے کی رات ہوتی، 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. ہم لوگ ایکویٹر سے بہت اوپر ہیں، اس کے لیے ہمارے ہاں موسم کے حساب سے 16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 8 گھنٹے کی رات ہوتی ہے گرمیوں میں. ونٹر میں 16 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. لیکن ایوریج ہم لیتے ہیں 12 گھنٹے. آدھی رات کے بعد فرشتہ یعنی خدا تعالیٰ کی پیغام لے کے آتا ہے. مگر اس کے اندر خاص طور پہ یہ جو پروڑیا کا وقت ہے، جس کو ہم نور کا وقت پیروں کے حکم سے سنتے ہیں، میں نے آپ کو عرض کی ہے سورج نکلنے سے لگ بھگ 3-3.5 گھنٹے یہ نور کا وقت ہے. سورج کبھی نکل بھی آیا ہے تو بھی تھوڑے ٹائم تک یہ نورانی بخششیں جاری رہتی ہیں. اس موقع پہ خاص طور پہ ہم جیسے لوگ، یعنی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں،
جنہوں نے امام کے پاس جا کے عرض کی کہ ہم کو عبادت کرنی ہے، ہم کو بول دے، اب مولا نے رحم کر کے ہم کو بول دیا۔ ہم سب اپنے دل میں جانتے ہیں کہ میں کتنا سچا ہوں، کتنا جھوٹا ہوں۔ ہم کو اپنی حالت کا پتہ ہے، لوگ نہیں جانتے میرے میں کیا برائیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، لیکن اس پروردگار کو جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کو تو پتہ ہے۔ بول لے کہ ہم نے کتنی عبادت کی ہے، بول لے کہ کتنی عبادت میں ہم نے فائدہ کیا ہے، بول لے کہ ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا، کیا جھوٹ بولنا کم ہوا، دغا فریب کم ہوا، ہماری بدیاں برائیاں، ہماری بد نظریاں، ہماری غیبتیں یہ کم ہوئی؟ اپنا سٹاک لینا چاہیے۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر بیت الخیال میں داخل ہو کے حضور میں جا کے بول بھی لیا اور اس بول سے ہم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو ہماری زندگی تو ویسٹ گئی نا۔ کیا ہم اچھے ہوئے؟ بول لینے کے بعد جو عابد لوگ ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ہم ان عابدوں میں کھڑے رہنے کے لائق ہیں؟ ارے مومنو، جب تک ہماری عادتیں، ہمارے وچار، ہمارے ایکشن، ہمارے اعمال، ہمارا لینا دینا، ہماری نظر، ہمارا وچار اگر یہ پاک نہیں ہوتا تو نور کہاں سے آئے گا؟ کیا بدماشوں کو نور ملتا ہے؟ جھوٹوں مکاروں کو نور ملتا ہے؟ نور ملتا ہے ان پاک ہستیوں کو کہ جو نور کے اٹھانے کے لائق ہیں۔ نور ان کے لیے ہے کہ جو فرشتوں جیسے ہیں۔ لچھے بدماشوں کو نور نہیں ملتا۔ نور کیا، ان پہ لعنت اترتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ داس ہمارا جو ہو اسے، جو میرا بندہ ہے، میرا داس نوکر کو کہتے ہیں، اور عربی زبان کا جو لفظ عبد ہے اس کا مطلب بھی غلام ہے۔ میرا جو غلام ہے، میرا جو نوکر ہے، معنی اس کے یہ ہے کہ میری جو سیوا کرنے والا ہے اس کو داس کہتے ہیں۔ جو میری سیوا کرتا ہے وہ میرے گلے کا ہار ہے۔ ماں اپنے بچے کو سب سے پہلے کلیجے سے لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ باپ بھی اگر بچوں کو ملتا ہے تو اس کو سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور قیمتی چیزیں، داغنے وغیرہ ہم گلے میں، ہار ہمارے سینے سے لگا رہتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میرا جو داس ہے وہ میرے سینے میں، میرے گلے میں ہے، میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ داس ہمارا جے ہوئے سے تیچے ہمارے گلے نہ ہار، میں اس کو اپنے گلے کے ہار کے طور پہ رکھوں گا اور اس کے سکھ کا کوئی پار نہیں۔ اے مومنو، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو پیروں نے ہم کو نہیں بتائی؟ اس نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے اس میں کہ میں اپنے بندوں کو اتنا پیار کروں گا کہ میں سینے سے لگا کے رکھوں گا، جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ ہار پہنتا ہے آدمی، ہار سینے سے لگا رہتا ہے، مگر کون کہ جو نور کے پانے والے ہیں؟ ہمارے عمل سارے اچھے ہونے چاہیے، ہمارے خیال پاک ہونے چاہیے۔ جب تک انسان کے خیال پاک نہیں ہوتے اس کو نور کا پانی نہیں ملتا۔ دن اور رات جو خدا کے بندے ہیں وہ اس کے ساتھ لو لگائے رکھتے ہیں، وہ اپنی اس جدائی کو محسوس کرتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے یہ وچار کرو کہ تم کہاں سے آئے۔ کچھ بھی ہستی نہیں ہوتی، ماں کے پیٹ میں سے 9 مہینے کے بعد بچہ نکلتا ہے۔ پہلے تو دنیا میں نہیں تھا، وہ کہیں نظر نہیں آتا تھا، بس
خدا نے اس کو بھیج دیا. بالکل اسی طرح سے جب وہ مر جاتا ہے قبر میں دفن کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر کبھی نظر نہیں آتا. نہ موت سے پہلے نظر آتا ہے, یعنی جنم سے پہلے, نہ موت کے بعد نظر آتا ہے. تو یہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ میں بدن کی بات نہیں کرتا, جو کہ ہے بدن, کیونکہ بدن روح کو اندر کنٹین کرنے کے لیے ہے, ایک جیو ہے. خدا نے اس کو بھیجا, باپ کے سپرم میں سے ماں کے پیٹ میں گیا, آہستہ 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 بڑا ہوا. ایک خیال کرو, کسی دن ایک چھوٹا سا کیڑا جو آنکھ سے نہیں دکھتا, امام سلطان محمد شہزاد فرماتے ہیں کہ تم عالم ذرہ میں سے آئے ہو, یہ سپرم ہے, یہ ذرہ ہے. اس کو کس طرح خدا پیدا کرتا ہے, اور کس طرح سے ہاتھ منہ بنتے ہیں, ناخن بنتے ہیں, انگلیاں بنتی ہیں, کان بنتے ہیں, کون سی چیز اندر ہے, اس کے ماپ سائز, اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ اس کے ساتھ اندر ہے. یہ اتنا لمبا ہوگا, اتنا چوڑا ہوگا, اتنا وزن ہوگا, ایسی آنکھیں ہوں گی, ایسے کان ہوں گے, اتنے لمبے پاؤں ہوں گے, انگلیاں ہوں گی. یہ ڈیزائن کون بناتا ہے؟ کبھی انسان بیٹھ کے سوچے کہ بھلا میں کیا تھا, کیسے میں پیدا ہوا؟ اور پھر باہر آتا ہے, وہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا, کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتا, سمجھتا کچھ نہیں. آہستہ آہستہ دیکھو تو صحیح, انسان کی پیدائش کیسی خدا نے کی ہے. محتاج ہے, ماں کا باپ کا محتاج ہے. دودھ پلاوے تو پیے, وہ خود اٹھا نہیں سکتا, دوڑ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, بیٹھا ہے, سویا ہے. یہی وہ ہے کہ جو آہستہ 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 بڑا ہوتا ہے, 6 فٹ کا جوان بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نمرود کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر نمرود بادشاہ تھا, کافر تھا, خدا کو نہیں مانتا تھا, بلکہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. مولانا رومی نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی شاعری کے اندر ذکر کیا ہے. میں آپ کو اس کا جسٹ بتاؤں, سمجھنے جیسی چیز ہے. ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بوٹ, تھوڑے سے آدمی تھے, چلی جاتی تھی. یکایک طوفان آیا. اللہ نے ملک الموت کو کہا کہ دیکھ, ابھی اس عورت کو, ادھر ایک عورت تھی, یا فلانی عورت کو ابھی بچہ پیدا ہوگا. جب یہ بچہ ہو جائے تو ایک دن کے بعد یہ کشتی کو, یہ بوٹ کو دبو دینا, سب کو مار ڈالنا, ایک پلینک کے اوپر, لکڑی کے تختے کے اوپر اس بچے کو رکھ دینا. کانپنے لگا, کہتا ہے یا اللہ, بھر سمندر, اور اس سمندر میں ایک دن کا بچہ اکیلا تختے کے اوپر, تیرا یہ کام نہیں, حکم مانو. ہم حکم تو مانتا ہی تھا, لیکن اس کو بہت پریشانی ہوئی. بس طوفان آیا, سب کو مار ڈالا. اس ایک دن کے بچے کو ایک لکڑی کے تختے پہ رکھ دیا, سب تو مر گئے, ڈوب گئے. یہ تختہ آہستہ 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 کنارے پہ پہنچا. کنارے پہ ایک شیرنی, ٹائیگرس, اپنے 2 بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. اس نے دیکھا اس بچے کو, حکم کیا خدا نے, جاؤ اس کو اٹھاؤ اور اپنا دودھ پلاؤ. شیرنی ٹائیگرس اس بچے کو اٹھا کے لے گئی, اور ایسے طریقے سے بیٹھی کہ اس کے تھن اس بچے کے منہ میں آئے, اور قدرت خدا کی, بچے نے شیرنی کا دودھ چوسنا شروع کیا. یہ پروردگار ہے, پروردگار.
اس کی حکمتیں، اس کی طاقت کو کوئی نہیں سمجھتا. دودھ پی کے درختوں کو حکم کیا جو کولے کولے گرین پتے ہیں، گرین پتے گرتے نہیں، لیکن حکم کیا درختوں نے گرین پتے نیچے پھینک دیے، اس کا بیڈ بنایا ہوا نے. شیرنی نے اس بچے کو اٹھا کے اس پتوں کے نرم نرم بیڈ کے اوپر سلا دیا. جب خدا کی باتیں انسان سنتا ہے یا سمجھتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کو اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا پتہ لگتا ہے کہ خدا کون ہے. اور عبادت کرنے والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ خدا کون ہے. یہ بچہ شیرنی کا دودھ پی کے بڑا ہوا شہر کی طرف آیا. کوئی اس کا تھا نہیں، نوکری ووکری کرتا رہا، کھاتا پیتا، طاقت بہت تھی. جب جوان ہوا تو شیر کے منہ میں 2 ہاتھ ڈال کے اس کو چیر دیتا تھا. اتنی طاقت خدا نے اس کو عطا کی. اس کا نام تھا نمرود. انگلش میں بائبل میں اس کا قصہ ہے نمرود کا. یہ اپنی طاقت کے حساب سے بادشاہ بن گیا. لمبا چوڑا بھی بہت تھا، بہت طاقت والا تھا. سب لوگ سجدہ کرتے تھے، کہتے خدا میں ہوں، کیونکہ اس کو خدا نے بڑی طاقت دی تھی. بڑا ہوشیار بھی تھا. خدا بتانا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں اور کیسے ہوں، اور انسان کیا ہے. بادشاہ بن گیا، اپنے آپ کو خدا کہنے لگا. اور پھر آہستہ آہستہ اس بڑائی کی وجہ سے اس میں ظلم پیدا ہو گیا. ظلم کرنے لگا، چھوٹی سی بات کے اوپر سزا دے دیتا تھا. اس کے زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور ابراہیم علیہ السلام جب خدا کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے تو اس کو بہت غصہ آیا. بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. میں لمبی چوڑی بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے میں آپ کو شارٹ میں کہتا ہوں کہ آخر غصے ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. ابھی آگ بس جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی. تو آگ میں پھینکے کون؟ تو اس گوفت بنائی، جس طرح 4 رسیاں لے کے اس کے اندر چھوٹی سی جگہ بنا کے اور اس کو پھرایا جائے، وہ پھرتا رہے، پھر اس کو چھوڑ دیتے. تو اس طرح گوفت کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں گھماتے رہے اور ٹائم پہ آیا چھوڑ دیا تو حضرت ابراہیم آگ میں گر گئے. خدا کے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے. جیسے ہی آگ میں پڑے، آگ پھول بن گئی، گلزار بن گئی. باہر آگ ہے لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام گرے ہیں وہاں فوراً پھول بن گئے. ابراہیم علیہ السلام آرام سے گلزار میں بیٹھے ہیں. گلزار کہتے ہیں پھولوں کا ایریا. جب آگ ٹھنڈی ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا تو آپ تو پھولوں میں بیٹھے ہیں. کیا خدا تعالیٰ کی طاقت ہے. اس کو شیرنی کا دودھ پلایا، اس کو آگ میں گلزار میں رکھا، اور پھر ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا. ناک میں گھس گیا. نارملی ناک میں ہمارے بال ہیں، کوئی بھی جانور ایسا اوپر جا نہیں سکتا، یہ بالوں میں پھنس جاتا ہے، بلو کرو نکل جاتا ہے. لیکن یہ مچھر اسپیشل مچھر تھا، اوپر چلا گیا، اوپر جا کے برین میں چلا گیا اور وہاں جا کے بھوں بھوں کرنے لگا. اب اس کو سر دکھے، اتنا دکھے، مارے. جب ایسا مارے مچھر ذرا ٹھہر جاوے، پھر شروع ہو جاوے.
یہ مارے تو مچھر ٹھہر جاوے، یوں مارتا رہے، ہاتھ تھک گئے تو غلام کو کہا میرے سر پہ مارتے رہو، غلام مارتا رہا، وہ ہاتھ پورا نہ ہوا، کہا کہ چمڑے کا ایک دستہ بنا کے اس سے مارو، یہ مارتا اس کا بھیجا ختم ہو گیا اور نمرود مر گیا۔ یہ وہ نمرود کہ جو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو چیر ڈالے، ایک مچھر سے مارا خدا تعالیٰ۔ خدا کی قدرتیں بے حساب ہیں۔ میں نے یہ بات کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حالت میں کچھ بھی ہو جائے، اپنے آپ میں مغروری مت کرنا۔ وہ پروردگار بہت طاقت والا ہے، کیونکہ ہم کس کی مغروری کریں، کس بات کی؟ بہت پیسہ ہے تو تمہارے سے زیادہ پیسے والے ہیں، بہت طاقت والے ہو تو نمرود سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو۔ کسی بھی طریقے سے، علم کی، خوبصورتی کی، طاقت کی، پیسے کی، کوئی عہدے کی، کوئی بڑائی کی، کوئی لاگور کی، کچھ نہیں۔ ایک مچھر جیسی ہماری حالت ہے، تجھ پرمان ہے۔ اس لیے یہ یاد کر کے کہ ہم کچھ نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے، ہمارا سر دھوڑ میں پڑ جاتا ہے، عجز اور انکساری، ہیوملٹی کے ساتھ۔ اس کا نام آوے، سر جھکا دو، اس کو یاد کرو، اس سے ڈرو اس لیے کہ ایسا نہ ہوئے میرے سے ناراض ہو جائے۔ ڈر دو قسم کا ہے، ایک ظالم کا ڈر ہے، ایک پیارے کا ڈر ہے۔ ہم جس کو پیار کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں، ظالم کے ظلم سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے پیار میں فرق ہے۔ ظالم کا جو ڈر ہے وہ خوف ہے، مجھے مار ڈالے گا۔ پیارے کا جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ خدا کا پیار ایسا ہونا چاہیے۔ ہم خدا سے ڈرتے اس لیے کہ ایسا نہ ہوئے مولا میرے سے ناراض ہو جائے۔ اس سے ڈرو اور اپنی بدیوں برائیوں کو چھپا کے بلکہ دور کر کے اس سے عاجزی کر کے مانگو کہ یا مولا مجھے اچھا بنا، اے مولا مجھے اس لائق بنا کہ میں تیرے نزدیک آ سکوں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ہاں بامبے میں بہت برس کی 70-80 برس کی بات کرتا ہوں، ممو سنگل نام کا ایک آدمی تھا، بڑا مالدار شخص تھا لیکن مولا کا عاشق، 6.5 فٹ کا آدمی، 400 رتوں کی، اور طاقت والا تھا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ ہمارا جو کھڑک کا جماعت خانہ ہے یہاں اس وقت اسماعیلی بہت رہتے تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے سب پاؤں سے اپنے جماعت خانے میں آویں، کوئی نادی بھی لے کے آوے، کوئی نادی لے کے جاوے، تو کچھ ایسے لچے بدماش وہ کبھی نادی اٹھا کے لے جاوے، عورتوں کے پاکٹ چھین کے چلے جاوے۔ اس طرح سے اس کے کانوں میں خبر پہنچی تو ایک ڈنڈا لے کے درخانے جماعت خانے کے 3 جو آرچیز ہیں اس کے سینٹر کے اندر سٹول رکھ کے بیٹھا ہوئے، یہ کسی کو ایک تھپڑ مار دے تو وہ 2 گھنٹے تک بے ہوش ہو جاوے۔ ابھی مامو ادھر بیٹھا ہے اس لیے یہ لچے بدماش ادھر آوے نہیں، کیونکہ مامو بیٹھا ہے، تو اپنے بال بچے بھائی بہن سیفلی جماعت خانے میں آویں، جماعت خانے سے جاویں، یہ اس کا کام۔ مالدار بہت تھا، اس کو کوئی طرح کی پرواہ بھی نہیں تھی، لیکن شراب پیتا تھا، شراب پیتا تھا، ادھر بیٹھا رہے، اوپر نہ جاوے، اس لیے کہ شام کے وقت شرابی ہمیشہ شام کو نہ پیتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں شرابیوں کو طلب لگتی ہے، بیٹھا رہتا تھا، لیکن جماعت کے بھلے کے بہت کام کرتا تھا، سخاوت بھی کرتا تھا، مدد بھی کرتا تھا چھپی، اور اس طرح سے بھی یہ شریرک طور پہ جسمانی طور پہ بیٹھ کے جماعت کے خلاف میں کوئی بولے تو اس کے گھر چلے جا رہے۔ تو ہوتے امام سلطان محمد شاہ کے
کانوں تک بات پہنچی. حاجی کمریا کو صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ ممو کون ہے؟ کہ خداوند یہ وہ فلانی فیملی میں سے ہے. اچھا دیکھو ہم کبھی ان کو ملنا چاہتا ہے. اچھا ایک آدھ دفعہ ایسا ملا تو اس نے حاجی کمریا نے کہا کہ بھائی ممو مولا تجھے ملنا چاہتا ہے. چھوڑ یار شرابی کبابی اس کے حضور میں کون جائے. اس کو اپنی ہیوملٹی کا خیال تھا یہ میرا مولا ہے اور میں گندا ہوں شراب پی کے میں کیسے جاؤں. ایک دفعہ سلطان محمد شاہ دفتر گھوڑا گاڑی میں نکلے, واڑی سے نکلے, درخانے آتے تھے اور حاجی کمریا اوپر کوچ مین کے ساتھ بیٹھے تھے. دور سے دیکھ کے کہتے خداوند ممو سنگل رستے میں ادھر کھڑا ہے, ایسا ہمارا گاڑی کھڑا کرو. دور سے کسی نے دیکھا یہ ادھر ہاتھ میں بوتل تھی, کھڑے کھڑے پی رہا تھا. یہ جو ڈونگری کے چار رستے جاتے ہیں بھیم پورہ کے ناکے پہ, جو ممبئی والا وہ سمجھے گا. تو یہ ہاتھ میں بوتل تھی پی رہا تھا, لیکن کبھی اس نے گڑبڑ نہیں کی, مستی طوفان کچھ نہیں کیا. کسی نے کہا ممو مولا جی گڈی اچھے تھی, جا کے اس نے چھپے کو بوتل کو چھپا دیا. خود بھاگا نہیں لیکن منہ صاف ستھرا کر کے ایسا ہاتھ باندھ کے منہ نیچے کر کے کھڑا رہا. مولا کی گاڑی آئی, گاڑی کھڑی کی. حاجی کمریا بولے مامو مولا بولا تھا. ہم نہیں. اچھا ارے مولا بلاوے اور نہ آوے. مامو مولا بولا تھا. ہم نہیں. اچھا امام سلطان محمد شاہ دفتر خود بول کے بولے مامو خدا بنا شراب پی دو. ہم نہیں. اچھا اس کو اپنی اوقات کی خبر تھی کہ میں ناپاک ہوں, اس پاک کے قریب کیسے جاؤں. مولا راضی ہوئے. یہ ادب ہے, یہ رسپیکٹ ہے. ہم تو شراب پی کے جماعت خانے گھس جاتے ہیں اور طوفان کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہم کہاں ہیں اور کون ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تم بیٹھ کے اپنی اوقات کا خیال کرو کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں. کچھ نہیں ہو, یوں ہی نتھنگ میں سے چلے آئے ہو. بوڑھے ہو جاؤ گے, کھاؤں کھاؤں کرو گے, ایک دن مر جاؤ گے, خاک میں رول جاؤ گے, نام نشان مٹ جائے گا. چاہنے والے ایک دو رات روئیں گے, بھول جائیں گے, کوئی یاد بھی نہیں کرے گا. کیا ہے انسان, ہماری اوقات کیا ہے؟ کچھ نہیں, دھول مٹی کی طرح ہے. ہاتھ پہ مٹی لے کے پھونک مارو, اس طرح انسان کی حالت ہے. مگر اس پروردگار کی اس رحمتوں والے کے نام سے ہم لوگ سب کچھ ہیں, سب کچھ ہیں. پیروں نے ایک چھوٹی سی بات کہی. دیکھو دینداروں, میں گنانوں کی باتیں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں, گنان پڑھتا ہوں بعض دفعہ تو اس میں ڈوب جاتا ہوں. ایسی ایسی چیزیں پیروں نے ایسے ایسے طریقے سے ہم کو بتائی ہیں کہ کوئی پاگل ہوگا نا وہ بھی سمجھ جاوے. پھر کہتے ہیں اے لکڑی شکل شریر کرو. لکڑی اس کو شکل بناؤ شریر کی. مصری سنگ لائے, یہاں وہ چیز آپ سمجھ نہیں سکو گے کیونکہ نہیں بنتی. انڈیا پاکستان کے اندر ایک پیالے میں شکر کو بوائل کرتے ہیں, کھنڈ کو. جب وہ اچھی طرح سے پگھل جاتی ہے تو ایک پیالے کے اندر اس کو ڈالتے ہیں اور بیچ میں ایک لکڑی رکھتے ہیں, تو لکڑی سے وہ پکڑی جاتی ہے. تو پیر کہتے ہیں کہ
یہ جو لکڑی اس کے اندر ہے شکر کے ساتھ ملی ہوئی، لیکن جب ہی بیچے جاتے ہیں تو لکڑی کا بھاؤ بھی شکر کے بھاؤ کا ہے، حالانکہ لکڑی پھینک دیتے ہیں، لیکن اس کا جو وزن ہے چاہے وہ 1 گرام ہوئے کہ 2 گرام، لیکن اس کی قیمت شکر کے برابر ہوتی ہے، بعد میں لکڑی پھینک دیتے ہیں۔ مطلب پیر کہتے ہیں کہ گرو تمہارا جو ہے نا وہ شکر ہے، تم لکڑی ہو، اگر گرو کی سنگت میں مل جاؤ گے تو تمہارا بھاؤ بھی شکر جتنا ہو جائے گا۔ اس کے نام کے ساتھ سب کچھ ہے، اس کے نام کی زندگی ہے، اس کے نام کی موت ہے، اس کے نام کا سب کچھ ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں اور پھر ہم عبادت کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں، تب ہمارا سر نیچے ہوتا ہے اور اس کے پاؤں کی خاک میں ہوتا ہے، اور پھر انسان باہر جاتا ہے، کوئی بدی برائی کی بات آ جاوے تو اس کو احساس ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مولا مجھے دیکھتا ہے، وہ برائی نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بدمستیاں نہیں کرے گا، وہ چوری چکاری کے کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں نا۔ جب ہم مستی کرتے ہیں تو ہم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو داس ہے، جو مولا کا نوکر ہے، جو اس کو پیار کرتا ہے، دینداروں، اس کو وہ اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتا ہے۔ بیت الخیال کی عبادت میں یہ میری آج کی آواز آپ کو بہت کام آئے گی، کیونکہ جب تک ہمارے اندر ہیوملٹی یعنی کہ اپنے آپ کو نیچے گرا کے سمجھنا میں کچھ نہیں، یہ سمجھ نہیں آتی، تب تک انسان عبادت میں اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ ہلکا بنے گا تو اوپر اٹھے گا، وزندار ہوگا، گناہوں سے بھرا ہوگا تو وہ اوپر نہیں اٹھ سکے گا۔ جیرے بھائی رے دھرمی تیجے دھرم وچارے اے ورتے نے کئی نو سوجے جیرے بھائی۔ جو دھرمی ہے، وہ جو عابد ہے، وہ ہمیشہ عبادت ہی کی باتیں سوچتا رہتا ہے، دوسری باتیں اس کو یاد آتی ہی نہیں ہے۔ اے مومنو، ہم اس بات بہت ہی خوش نصیب ہیں، خدا تعالیٰ کا نور زمانے کے اندر جو موجود ہے ہم اس کو جانتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اس کے قدموں میں ہم حضرت امام کی بیعت کر کے بول لے کے آئے ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اس ہیرے موتی جواہرات کی قدر کر کے اچھی عبادت کرو، لیکن عبادت ہم جس کو کہتے ہیں نا، بیت الخیال کی جو بندگی ہے وہ 25%، 75% ہمارے اعمال، ہماری عادتیں، ہمارے خیال، ہماری اچھائیاں، یہ 75% ہے۔ ہم اگر 75% کو گندا رکھتے ہیں اور 25% کے پیچھے پڑتے ہیں تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ایمان کو اپنے دل میں بٹھانا ہے تو اپنی کرسی کو صاف کرو، اس کو خالی کرو، مولا کی محبت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سکھی آباد رہو، مولا نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے دے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، بخششیں دے وے، رحمتیں دے وے، مولا نعمتیں دے وے، نیک امیدیں پوری کرے، دستبندی شکریتی بنائے، مولا اپنا وفادار رکھے، مولا فرمان بردار رکھے، مولا اچھی آپ کو تندرستی دے دے کہ عبادت کرو، مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آپ کی دنیا بھی مولا سنبھال کے رکھے، آپ کی آل اولاد کو ایماندار بنائے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، دین اور دنیا میں سکھی آباد بنو۔ اے زندہ
LA 17 May 2000. یعنی مدد آدن یاد نرنجن نرگن آپ اروپ اصل ہمارا سوامی جدا پڑیا تھئی روپ مہر کرو مورا سائیاں ابڑا شران تمہارے مولانا حضر امام پر صلوات پڑھو مبینہ واللہ صلی اللہ محمد وآل محمد دارو 4 بجے ہم لوگ اٹھ کے عبادت کرتے ہیں. اور اس عبادت کا مقصد ہم نے کبھی سنجیدگی یا سیریسلی وچار کیا ہے یا نہیں، یہ ہر ایک انسان خود جانتا ہے. عبادت پورے ہونے کے بعد سلطان محمد شاہ تاتار کے فرمان پڑے گئے کہ تم لوگ عالم ذرہ میں تھے. عبادت کی جو چیزیں ہیں وہ ایک سیریس چیزیں ہیں جو گمبھیرتا کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ انسان اگر خیال کرے تو اس کو اپنی اصل کا پتہ لگے. دیکھو دیندارو، عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ کے اور اپنے بول کا رٹن کریں. یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے روح کے لیے سمجھنا چاہیے کہ ہماری روح کیا ہے. اور اسی میں کچھ کھلی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا ہے، جوان ہوا. یہ لڑکا جب جوان ہوتا ہے تو جوانی کے اندر خدا تعالی کی قدرت دیکھو. آج تک سائنس اس چیز کو کبھی سمجھ نہیں سکی، اور مولانا شاہ سلطان محمد نے جو عالم ذرہ کی بات کی ہے، میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ عالم ذرہ کیا ہے اور کس طرح سے خدا تعالیٰ نے زندگی پیدا کی ہے. لڑکا جوان ہوا. جب وہ جوان ہوتا ہے تو تقریباً 14, 15, 16 سال کی عمر میں اس کے بدن کے اندر خدا تعالیٰ زندگی پیدا کرتا ہے. اس کی خود کی لائف تو ہے، لیکن یہاں زندگی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دوسرا بچہ پیدا کرنے کی خدا اسے طاقت دیتا ہے، اور اس کے بدن میں سپرم پیدا ہوتا ہے. یہ آنکھ سے دکھتا نہیں، یہ عالم ذرہ ہے. ذرہ کہتے ہیں اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا کہ کوئی طریقے سے اس کو دیکھ نہیں سکے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو
5000 गुना ज्यादा की पावरफुल माइक्रोस्कोप होवे तो शायद वो नजर आवे। ये एक माइन्यूट समझने जैसी चीज है कि खुदा किस तरह से जिंदगी पैदा करता है। आज तक इस चीज को समझा नहीं जा सकता, मगर ये एक हकीकत है। आलम जर्रा नथिंग में से थिंग हो गई। बिल्कुल इसी तरह से जब मां के पेट के अंदर बच्चा कंसीव होता है, उसमें लाइफ है, यानी कि उसके अंदर आत्मा नहीं आई, मगर उसके अंदर जीव है। आत्मा और जीव दो जुदी चीजें हैं। जितने दरख्त हैं, वेजिटेशन है, घास है, फूल हैं, इसके अंदर लाइफ है, आत्मा नहीं। हम आत्मा को सोल कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं। लाइफ जो है, जिसको हमारे गिनानों में हमारे पीरों ने जीव कहा है, जीव और चीज है, आत्मा और चीज है। फिर फरमाते हैं कि प्राण पुरुष तो अमर छे, काया मरी मरी जाए। प्राण जो है ना, इसको हम जीव कहते हैं। प्राण यानी सांस लो और आदमी जिंदा हो गए, ये जीव है, ये है प्राण। लेकिन आत्मा स्पिरिट है, सोल है। फिर माँ बाप के गिनान में है कि जब भी बच्चा 16 वीक पूरे करता है, तब तक उसमें आत्मा नहीं है, उसमें जीव है। जीव का रहना इंसान के हार्ट में है और आत्मा रहती है इंसान की इंटेलिजेंस में। ब्रेन में हमारे फ्रंट भाग जो है, इसको इंग्लिश में वो लोग के जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, उनको ये पता होगा कि ये हमारा ग्रे मैटर है, 8 अंश 9 अंश, बहुत तो। लेकिन ये पीछे का जो हिस्सा है हमारे ब्रेन का, जिसको हम लोअर ब्रेन कहते हैं, वो लगभग 1.5 पाउंड जितना है। तमाम नर्वस सिस्टम उधर से निकलता है। लेकिन अक्ल का रहना हमारी फोरहेड के अंदर जो ग्रे मैटर है, वहां अक्ल रहती है। और अक्ल के अंदर रूह का रहठान है, रहना उसका मुकाम रूह का अक्ल में है। इबादत ये है कि हम अपने जीव को ऊंचा उठाएं, प्योर करें, तो आहिस्ता 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 एक दिन जीव और आत्मा मिल जाए। इसका नाम है असल में वासल होना। जीव और आत्मा का मिलाप ही हमारी इबादत का एम है, क्योंकि जो आत्मा है, रूह जो है, वो पाक है, उसको कोई गुनाह लगता नहीं, उसको कोई गंदगी नहीं, वो खुदा का नूर है। और जीव है, उसको दुनियादारी के साथ संबंध और ताल्लुक है। इसलिए हम जब भी गुनाह करते हैं तो जीव कमजोर हो जाता है। हम जब इबादत और नेकियां करते हैं तो जीव को ताकत मिलती है। हमारे अमाल का असर हमारे जीव के ऊपर पड़ता है। और जैसे जैसे हम अच्छे अमाल करते हैं, जैसे जैसे हम नेकी करते हैं, हमारा जीव ताजा होता है, लाइट बनता है। जैसे जैसे वो लाइट बनता है, वो ऊपर उठता है, उसकी क्वालिटी जाहिर होती है। बदियां बुराइयां करने से जीव वजनदार हो जाता है, नीचे पड़ जाता है, और उसका मिलाप आत्मा के साथ, रूह के साथ मुमकिन नहीं हो सकता। इबादत के अंदर आंख बंद करके हम जब मौला के दिए हुए बोल का ख्याल करते हैं, वो एक जरिया है, एक कैरिज है
جیسے ہم موٹر میں بیٹھتے ہیں اور فاسٹ بھاگتے ہیں، ایسا ہی بیت الخیال کا جو بول ہے وہ موٹر سمجھ لو یا ایروپلین سمجھ لو کہ اس میں بیٹھ کے ہم آسمان پہ جاتے ہیں، لیکن ہم امام کا دیا ہوا یہ بول سمجھے بغیر، اس کی حقیقت کو جانے بغیر محض رٹ رہے ہیں۔ اعمال ہمارے اچھے نہیں، خیال ہمارے اچھے نہیں، نیت ہماری اچھی نہیں، تو یہ بیت الخیال کا بول ہمیں کچھ کام کا نہیں۔ برسوں نکل جائیں گے، ایک لائف نکل جائے گی، 10 لائف نکل جائے گی، تو بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ عبادت کی سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ جھوٹ بولنا، دغا فریب کرنا، بد نظر کرنا، کسی کا مال کھانا، غیبت کرنا، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے اثر رکھنا، امام کے یہ فرمان آج صبح جو پڑھے گئے اس کے اندر یہی چیزوں کا اشارہ ہے کہ تمہارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، اور جب تک اعمال اچھے نہیں تب تک کچھ نہیں۔ ایک آدمی جس کے اعمال اچھے ہیں، نیک ہے، پاک ہے، اور اس کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں، وہ اس کو اوپر جانے کے لیے آسان ہے، لیکن جس آدمی کے پاس بول ہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں، اس کو اوپر چڑھنے کے لیے کوئی ممکنات نہیں ہے۔ عالم ذرہ میں سے ہم لوگ نکل کے یہاں تک پہنچے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے عقل بخشی، سمجھ بخشی، یہ ایک بہت بڑی اعلیٰ سمجھنے کی چیز ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ، یعنی خصوصی طور پہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی خود پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑے ہو کے دوسرے کو پیدا کرتے ہیں، یہ حال ہمارا بیت الخیال کے اندر ہے کہ عبادت کرو اور دوسرے کو تارنے کی کوشش کرو۔ خود عبادت کر کے اتنے پاورفل بنو کہ جس طرح خدا نے آپ کو بخششیں دی ہوئی ہیں اس طرح آپ دوسروں کو تار سکو، ان کو رستے پہ لگاؤ اور اپنی دعاؤں سے ان کو طاقت بخشو۔ آدن آد نرنجن، ابھی یہ جو پاٹ ہے نا اس میں ہم لوگ بولنے والے آدم بولتے ہیں، ماں نہیں ہے، این ہے۔ آدن یہ عربی لفظ ہے، اور عربی لفظ کا مطلب کیا ہے کہ جب دنیا نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند سورج نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اس وقت کو آد کہتے ہیں۔ یہ سنسکرت لفظ نہیں اور عربی لفظ ہے، اور رسول اکرم کی حدیثوں میں یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ آدن آد یعنی آد سے بھی پہلے، وہ تو خدا تعالیٰ کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا۔ نرنجن جو نظر نہ آوے، اور اس کا کوئی روپ نہیں تھا، اروپ تھا۔ اے مولا، میری جو حقیقت اور اصلی چیز ہے وہ تو ہے، میرا اوریجن تو ہے، اور یہی بات ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے جہاں سے ہم نکلے ہیں۔ یہ سارا گنان جو 50 پاٹ کی وینتی ہے پیرسن کبیر دین ماں باپ کی، یہ ساری وینتی میں عبادت ہی عبادت چھپی ہوئی ہے۔ عبادت کے طریقے بھی اس میں چھپے ہوئے ہیں اور عبادت کا مقصد بھی اس میں چھپا ہوا ہے۔ یہ 50 پاٹ کی وینتی بڑی گہری ہے اور ڈیفیکلٹ ہے سمجھنا۔ پیرسن کبیر دین نے ایک پلان بنایا، پلان یہ بنایا کہ اپنے آپ کو ایک ناری کے طور پہ، عورت کے طور پہ پیش کیا کہ جس کی شادی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو لینے نہیں آیا۔ یہاں ہسبینڈ سے مطلب یونیورسل سول ہے، مولا۔ ہماری جو روح ہے وہ یونیورسل سول جس کو کہتے ہیں مولا۔ مولا اکیلا ہسبینڈ ہے، وہ اکیلا خامند ہے، وہ اکیلا میل ہے، باقی جتنی بھی روحیں ہیں وہ سب فیمیل ہیں۔ یہ تھیم بنا کے گرپی صدر گرپی رسن کبیر دین نے اس گنان کے اندر بڑے بڑے اشارے کیے ہیں، لیکن پہلی چیز یہ ہے
کہ ہم تیری اصل میں سے جدا ہو کے آئے ہیں اور جگا جگ بے حساب برسوں تک، بے حساب عرصے تک ہم لوگ تیرے سے جدا رہے، اب ہم چالی نے ہمیں تھاکی دے، بس اے مولا اب میری طاقت نہیں رہی، میں اس دنیا کے اندر گھومتے جنم مرن میں پھیرے کے اندر پھرتے اب میں تھک گیا ہوں، میری روح ابھی اس بات کے لیے کریونگ کرتی ہے کہ تو مجھے مل اور اپنے آپ میں مجھے تو سپرد کر لے اپنے آپ میں۔ تو دینداروں، عبادت جو ہے نا، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ محض بیٹھ کے رٹن کرنا نہیں ہے، عبادت کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ میری جو روح ہے، ہر آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ میری جو روح ہے اس کا اصل کیا ہے۔ آج میں آپ کو ایک اور چیز بولوں، خدا تعالی ہر وقت نئی روحیں پیدا کر رہا ہے۔ جس طرح وہ میٹر کو کریٹ کرتا ہے، یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان، جانور، یہ میٹیریل چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں خالق۔ خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے خالق کہتے ہیں دی کریٹر، لیکن ایک اور نام ہے الباری کا مطلب ہے روح کا پیدا کرنے والا۔ ہماری جو روح ہے وہ اس کے حکم سے اس کی نور ہے، تو روحیں پیدا کر رہا ہے، ہر وقت پیدا ہوتی ہیں، مگر خدا تعالی وہ پروردگار اپنے اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، خدا تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے۔ خدا تعالیٰ کی یہ جو صفتیں ہیں، اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، وہ بھی ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تو خدا کبھی رب کی حالت میں ہے تو اس نے نئی روحیں پیدا کی، پھر خدا تعالیٰ کریم کی حالت میں ہے تو اس نے روحیں پیدا کی۔ وہ روحیں جو رب کی حالت میں پیدا کی ہیں، وہ روحیں کہ جو کریم کی حالت میں پیدا کی ہیں، ان دو روحوں میں فرق ہے۔ میں وہ فرق کی طرف جانا نہیں چاہتا، بہت لمبا ہو جائے گا اور بہت سٹل چیزیں ہیں، باریک چیزیں ہیں، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی اصل حالت کے اندر روحوں کو پیدا کر رہا ہے، اور روحوں کے اندر الگ الگ قسم کی کوالٹیز ہیں۔ کوئی ایسی روح ہے کہ اس کو آسمان پہ پہنچنے کے لیے 10 برس چاہیے، کوئی ایسی روح ہے کہ وہ 10 سیکنڈ میں پہنچ جاوے، کوئی ایسی روح ہے کہ 1000 برس بھی نکل جاوے تو اوپر نہیں پہنچ سکتی۔ روحوں کی یہ جو کوالٹیز الگ الگ ہیں، ان کے اندر جب ہم حضرت امام کے پاس بول لینے جاتے ہیں تو امام ہماری روحوں کی حالت دیکھ کے ہم کو بول دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ نے، یعنی حضرت امام کی ذات پاک نے ایک شخص کو کچھ ایک بول دیا، وہ دوسروں سے جدا ہے۔ ہم کو کیوں منع کیا گیا کہ تم اپنے بول کا ذکر کسی سے نہ کرو؟ کیونکہ یہ ایک پاک چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، بھید کی چیز ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے بول کو ظاہر نہیں کرنا۔ ابھی 6000 آدمی بیٹھے ہیں، سب کو حضرت امام نے ایک ہی بول دیا، تو 6000 آدمی شریک ہے؟ ہاں، یہ 6000 کی جو روح ہے وہ ایک ہی کوالٹی کی ہے۔ یہ کوئی لازم نہیں کہ حضرت امام سب جگہ ایک ہی بول دیتا ہے، اس کے بول جدے جدے ہیں، اور ہر بول کی کوالٹیز ہیں طاقتیں کے حساب سے۔ ان بول کے اندر وزن ہے، یعنی یہاں وزن سے میرا مطلب طاقت ہے۔ تو یہ الگ الگ قسم کے جو بول ہیں، ان بولوں کو ہمارے مذہب کے طریقے کے حساب سے یہ ہے کہ جب یہ پہلا بول ملتا ہے تو وہ بول ہماری روح کی اصل ہے۔
اگر مولا نے ہم کو پہلا بول رب کا نام دیا ہے، اور رب یہ مان لو جو کہ یہ بول نہیں ہے، میں آپ کو صرف اگزامپل دینا چاہتا ہوں. مولا نے کہا تمہارا بول الرب یا رب، تو آپ سمجھ لو کہ میری روح کی اصل رب ہے. اگر اس نے کریم دیا ہے تو روح کی اصل کریم ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ الگ الگ حالتوں کے اندر جو روحیں پیدا کر رہا ہے، تو ان روحوں کا تعلق اس کے نام، اس کی کنڈیشن کے ساتھ ہے. تو اگر ایک آدمی کی روح خدا تعالیٰ کی کریمی حالت میں پیدا ہوئی ہے، تو اس روح کے اندر خدا تعالیٰ کی یہ صفت کہ وہ کریم ہے، اس آدمی میں یہ صفت ہے. اس لیے ہم کو ہمارے پیروں نے، اماموں نے کہا کہ تمہارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. ابھی جب ہم اعمال اچھے کرتے ہیں تو خدا کی صفتیں ہمارے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، رب ہے، خالق ہے، ودود ہے، اس کے کتنے نام ہیں. یہ صفتیں ہمارے اندر ہمارے اعمال کے کارن سے پیدا ہونی چاہیے. ہمارے اندر حلیمی ہوئے. حلیمی کہتے ہیں ہیوملٹی، کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. اور حلیمی کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کسی کا دکھ سہن کر لو. کسی نے بے عزت کیا ہے، کسی نے گالی دی ہے، کسی نے آپ کو نقصان دیا ہے، صبر کر لو. ٹالرنس اس کا نام ہے حلیمی. انگلش میں ہم ٹالرنس کہتے ہیں. تو وہ آدمی جو عبادت کرتا ہے اس میں ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، پیشنس پیدا ہوتی ہے، کنٹینٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر صبر کی طرح شان من ہو جاتا ہے. عبادت کے ان رستوں کے اوپر چلنے سے انسان کی زندگی کے اندر فرق پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو روح ہے وہ اور بھی مضبوط ہوتی ہے. جیو مضبوط ہوتا ہے، جیو پیور بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ جیو کا ملن آتما کے ساتھ ہوتا ہے. وہ موت کے وقت ہوتا ہے. البتہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے بخشش دی ہے کہ وہ زندگی کے اندر مر جاتے ہیں. یہاں میرا مرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر آتما اور جیو مل جاتے ہیں. ایسا تو کوئی ہے، کوئی شاید 1,00,000 2,00,000 میں کہ ملین میں ایک ہوگا کہ زندگی کے اندر اس کا جیو اور آتما مل جائیں. عام طور پہ عبادت کرنے والے کی یہ حالت موت کے وقت ہوتی ہے کہ جیو نکلنے سے پہلے آتما نکلتا ہے، اور پھر جیو آتما کے ساتھ چلا جاتا ہے. عام طور پہ یہ ہے کہ آتما نکل گیا، روح نکل گئی، اور بہت عرصے تک جیو اندر پڑا رہتا ہے. ہارٹ بند ہونے سے کوئی آدمی مرتا نہیں. میں ڈاکٹر کی طرح نہیں کہہ رہا کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ دیکھتے ہیں پلس نہیں ہے، ہارٹ بند ہو گیا، سرٹیفکیٹ لکھا، مر گیا. یہ نہیں. روحانی حساب سے، مذہبی حساب سے وہ آدمی ابھی تک جیتا ہے. اس کے اندر حساب ہو رہا ہے، خدا اس کو پوچھ رہا ہے، فرشتوں کی معرفت اس کا اکاؤنٹ ہو رہا ہے. ہارٹ بند ہو گیا، بایولوجیکلی مر گیا، لیکن جیو ابھی تک باقی ہے، آتما تو چلا گیا. مگر جو اعلیٰ مومن ہوتے ہیں ان کا آتما اور جیو ساتھ ہی نکلتے ہیں، کیونکہ یونٹی ہوتی ہے. ایک ذرا سا سانس لیا اور چلے گئے. ان کو حساب کتاب کی کوئی تکلیف ہی نہیں، کیونکہ ان کا حساب ہے ہی نہیں. زندگی کے اندر ایسے اچھے نیک اعمال کرنے کے بعد جیسے جیسے جیو اس کا چڑھتا رہا، آتما کے نزدیک پہنچتا رہا، اس کی تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت بھی نہیں. اس کا اکاؤنٹ خود بخود ہوتا رہتا ہے. اور مومن اپنے اعمال کا ہر وقت خیال رکھتا ہے کہ میرے سے کوئی برا کام نہ ہو جائے. ایسا نہ ہوئے کہ مجھے آتما کے طور پہ، روحانی طور پہ مجھے کچھ نقصان ہوئے. مومن کا یہ ڈر بہت بڑا ہے. ہمارے مذہب کے اندر جو عبادت ہے دینداروں،
یہی ہمارے مذہب کی مین چیز ہے، بیت الخیال۔ ہم لوگ 3 وقت کی دعا پڑھتے ہیں، جماعت خانے آتے ہیں۔ یہ کنڈر گارڈن کی طرح ہے، چھوٹے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کو ٹوائز دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر لیٹرز لکھے ہوتے ہیں، فگرز لکھی ہوتی ہیں۔ اس کھیل تماشے سے ان کو سکھایا جاتا ہے ABC اور 1 2 3۔ ہمارے لیے یہ جو جماعت خانے کی اور یہ ہماری ریت رسم رواج ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، مگر روحانی حساب سے اس کا درجہ دیکھو تو ہماری یہ کنڈر گارڈن ہے، پری اسکول چیزیں ہیں۔ ہم کو تو یونیورسٹی میں جانا ہے، تو یہ پری اسکول اور یونیورسٹی میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ اس سے زیادہ ڈسٹینس ہماری شریعت، ہمارا طریقہ، ہمارے طریقے کی ریت رسم رواج، رائٹس اینڈ ریچولس جو ہیں وہ ایسے بالکل لوور چیزیں ہیں کہ جو عام لوگوں کو، جنہوں نے ابھی تک اپنے مذہب کی حقیقت کو سمجھا نہیں، ان کے لیے ہے۔ لیکن ہمیں تو یونیورسٹی میں پہنچنا ہے، اور وہاں جانے کے لیے بیت الخیال کے سوا اور کوئی رستہ نہیں۔ اور بیت الخیال صرف یہی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کر کے کہا ہے کہ دینداروں بیت الخیال اس میں کافی پورا نہیں ہوتا کہ ہم آنکھ بند کر کے صبح بیٹھ جاویں اور بول کا رٹن کرتے کریں۔ ہمیں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے میرا بول کیا ہے، میری روح کیا ہے، اور میری روح کی اصل کیا ہے۔ یعنی اصل سے میرا مطلب، اصل تو حاضر امام ہے نوری حالت میں، لیکن اصل سے میرا مطلب ابھی میں نے سمجھایا کہ رب کی اصل ہے کہ کریم کی اصل ہے کہ رحمان کی اصل ہے۔ اپنی اصل کو ڈھونڈنا چاہیے، عبادت کا شوق پیدا ہونا چاہیے، عبادت کے لیے کریونگ پیدا ہونی چاہیے۔ عبادت خالی 1 گھنٹے کی عبادت نہیں، 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ صبح 4-5 بجے کے اندر 1 گھنٹے کی عبادت کی ہوئی، 23 آورز باقی اس عبادت کو بچانا چاہیے، اور بچانے سے میرا مطلب یہ ہے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ صبح ہم عبادت کریں اور 23 گھنٹے کے اندر ہم جھوٹ دغا فریب گناہ کر کے اس عبادت کو ہم ناش کر دیتے ہیں۔ بیج بویا ہے، پانی نہیں دیا، کھاتر نہیں دی، وہ بیج کیسے اگے گا؟ 23 گھنٹے اس عبادت کو سنبھالنا چاہیے کہ جو ہم نے 1 گھنٹہ عبادت کی ہے۔ امام زمان کی آہستہ آہستہ ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت ہمارے دل میں شوق پیدا کرتی ہے، اور شوق کے کارن سے عبادت میں طاقت آتی ہے، اور انسان جو کام 1 برس میں ہوتا ہے وہ 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اور اس سے زیادہ ڈیپ فلسفی میں لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے دینداروں، آپ لوگ یعنی ہم سب نصیب دار ہیں۔ دنیا میں 6 بلین آدمی ہیں، ان 6 بلین آدمیوں میں ہم اسماعیلی کتنے ہیں؟ لگ بھگ 2.5 کروڑ جتنے، 24-25 ملین اسماعیلی ہیں دنیا کے اندر۔ 6 بلین میں سے 2.5 کروڑ کچھ بھی نہیں، اور ان 2.5 کروڑ کے اندر بیت الخیال کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اگر 1000 آدمی کی جماعت ہے تو 1000 آدمی کے اندر 600 مان لو کہ 500 آدمی بیت الخیال میں ہوں گے، کیونکہ حضرت امام 16-17 سال کی عمر میں بول دینے کو تیار ہے۔ مگر ہمارے اندر کتنے ہیں؟ یہ 600 کے اندر جب بھی 1000 کا حساب کرو تو کہ جنہوں نے اپنے روح کو دیکھا ہے، جس طرح ہم عریسہ میں مرر کے اندر اپنا امیج دیکھتے ہیں، ہمارا جو روح ہے وہ خدا کی امیج ہے۔ ایسا مانو کہ خدا کے کبھی کوئی انسانی حالت میں آوے تو وہ آئینہ کے سامنے کھڑا ہوئے تو خدا کا امیج کیا ہے؟ وہ چیز ہماری روح ہے۔ اس اصل حقیقت کو سمجھتے اپنے دل کے اندر اس معشوق کو یاد کرو کہ جو آپ کے اندر روح کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا معشوق ہے، وہ ہمارا بیلوڈ ہے،
ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے یونین کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری عبادت کا ایم ہے. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے. مولا دسوند سکوریت میں پورا کرے، کیونکہ ہمارے دسوند ہمارے اعمال جو مذہب کی چیزیں ہیں، اگر ہم اس میں کچے ہیں تو عبادت کے اندر کچاس پیدا ہوتی ہے. حضرت امام آپ کی ہر نیک امیدیں پوری کرے، روحانی بخششیں دے وے، عبادت کا شوق دے وے، عبادت میں طاقت دے وے، عبادت میں بخششیں دے وے. مولانا حضرت امام دین و دنیا کی نعمتیں دے وے. سکھی آباد رہو اے زندہ.